العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الفتح من الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبه ظبيانا وقيل إنه مصنوع فلا يحتج به وما بتاب ألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التقصير وهو ما لم يسلم فيه بناء واحد نحو هنود. شرح ابن عقیل میں کل کے سبق میں آیا تھا کہ تسنیہ کے نون پر زیر رہتا ہے زبر بھی دے سکتے ہیں، اور تسنیہ کے نون کی طرح جمع کا بھی نون ہے کہ اس پر زبر آتا ہے، زیر بھی دے سکتے ہیں۔ زبر زیر جو عام ہے اس کے علاوہ قلت کے طور پہ علی خلاف الاستعمال، ان کا جو عام استعمال ہے اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تثنیہ میں نون کے نیچے زیر آتا ہے، زبر آنے کی مثال یہ شعر پیش کیا تھا، ومنخرین والعینان، تو وہاں پہ عینان، عین تثنیہ عینان، تثنیہ عینان، تو نون پر زبر ہے۔ منخرین، بعض لوگوں نے اس کو بھی نون پر زبر پڑھ کے بتایا ہے، یہ دونوں مثال ہے۔ ظبیٌ جمع ظبیان، جب تثنیہ ظبیان، یہ بھی مثال بن جائے گی ظبیانی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو کسی آدمی کا نام بتایا ہے، تو پھر کہیں ایک ہی جگہ اس کی تثنیہ کی مثال کے طور پہ پیش کر دینا کہ اس میں نون پہ زبر آیا ہے کافی ہے۔ ایک ہی شعر میں کئی جگہ پہ استشہاد کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ایک شعر پیش کر کے اس پہ ایک ہی جگہ پہ اگر مثال آ جائے کہ یہ نون زیر کے بجائے زبر پڑھنے کی مثال ہے۔ وقد قیل انہ مصنوع فلا یحتج بہ، جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہی آئے گا، زبر نہیں آئے گا، تو ان سے یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو عربوں کا یہ شعر ہے، تو انہوں نے کہا عربوں کا شعر نہیں ہے، آپ نے جھٹ سے اپنے قول کے لیے شعر گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ وقد قیل انہ مصنوع، اور کہا گیا ہے کہ یہ شعر مصنوعی ہے، بنایا ہوا ہے۔ جیسے جب بیت بازی مساجلہ ہوتا ہے تو نہیں آ پاتا جب شعر تو بنانا شروع کر دیتی ہے تاکہ ہماری طرف سے شکست نہ ہو۔ تو اس طرح اس موقع پہ جب آدمی دلیل پیش کرتا ہے تو اس موقع پہ سوچتا ہے بنا لیں، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ایسا رہتا ہے۔ جب جوش کا موقع رہتا ہے تو اس وقت کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایسے تقریر میں بھی جوش کے موقع پہ آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے، اس لیے تقریریں دلیل نہیں ہوا کرتی۔ بعد میں خود ہی اسی مقرر سے پوچھیے آپ نے ایسا کیوں بولا، ارے وہ تو جوش میں بول دیا، یہی دلیل دیتے ہیں۔ اس لیے جو تقریریں چھپی رہتی ہیں کسی مقرر کی،
وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ اہتمام کرے وہ، بغیر میرے دیکھے کوئی تقریر چھپنی نہیں چاہیے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رکھا تھا کہ میری کوئی بات بغیر میری نظر سے گزرے تحریری شکل میں نہیں آنی چاہیے۔ تو ان کے ملفوظات اور ان کی تقریریں دلیل ہیں، کیونکہ ان کی نظر سے گزرے بغیر چھپی نہیں ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب آئے تھے یہاں انڈیا، یہاں بھی آئے تھے ترکیسر میں، تو اس وقت حالات نازک تھے تو ان کا بیان بھی یہاں نہیں ہوا تھا۔ اسی موقع میں دیوبند گئے تھے، دیوبند میں تو بیان ہوا تھا، تو ان کے بیان میں جو ہے 8 غلطیاں تھیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے بھائی نے پوری تقریر نوٹ کیا اور نوٹ کر کے مولانا خلیل الرحمن صاحب کو دیا کہ یہ آپ کے پیر صاحب نے تقریر کیا ہے، ان سے مرید ہیں، آپ کے پیر صاحب نے یہ تقریر کیا ہے، دیکھو اس میں 8 غلطیاں ہیں، 8 جگہ غلط بولا ہے۔ وہ رسالے میں اس وقت چھپا بھی تھا، رسالہ کہیں مل جائے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا، پھر ویسے ہی انہوں نے پیر ذوالفقار صاحب کے پاس بھیج دیا، تو دیکھا انہوں نے تو مانا، سب بزرگان دین ہے کہ ہاں غلط بولا میں نے۔ اس طرح ہوتا ہے تقریروں میں، آدمی کچھ کا کچھ کہہ جاتا ہے، اس لیے بچے بھی، طلبہ بھی تقریر کی کتاب لا کے پوچھتے ہیں حضرت اس میں یہ لکھا ہے، تو ان کو بتاؤ تو جلدی تسلی نہیں ہوتی، کیوں نہیں دلیل ہے، جب لکھا ہوا ہے اتنے بڑے مولانا بول رہے ہیں، تو جلدی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ ایسے موقع کو اسی موقع کے لیے خاص رکھنا چاہیے، کہ تقریر کے موقع پر جو انہوں نے بولا اس وقت خاص کیفیت ہوتی ہے، وہاں پہ 10-15 منٹ بولنا رہتا ہے، پورا مجمع سامنے رہتا ہے، ہر آدمی جو ہے آہستہ آہستہ نہیں تقریر کرتا، بہت سارے شعلہ بار ہوتے ہیں، تو شعلہ بار مقرر ہونے کے لہجے میں بولتا ہے، تو اس میں کچھ جو بھی زبان پہ ہے بولتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کو خود اعتراف ہوتا ہے۔ لیکن اب اعتراف ہونے کے بعد بھی مجمع میں آ کے اقرار کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی کرتا ہے، یا تو پھر ویسے بیان ہی سے رک جاتا ہے، یا پھر اگلے مرحلے میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز بولی تھی، یہ چیز نوٹ کر لیجیے، وہ غلط ہے، صحیح کر لیجیے۔ اور ایسے بھی ہیں ابھی، جیسے میں نے جو مثال دی ہے، اس میں بھی پیر ذوالفقار صاحب نے اس کو مانا کہ ہاں بات تو صحیح نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی، جس اعتبار سے بھی انہوں نے غلطی نکالی تھی، تو اس اعتبار سے سب وہی چیز مولانا سلمان صاحب میں نہیں ہے، بولے جا رہے ہیں، اتنا اس قدر نازک مسئلہ ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں کلام کرے، طعن کرے، تو فہو احق بالطعن، وہ خود اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ اس پہ طعن کیا جائے۔ جو صحابہ پہ طعن جرح کرے تو وہ احق بالجرح، وہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس پر جرح کیا جائے۔ اور ایسا آدمی جو طعن کرے صحابہ پہ، وہ زندیق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کی باتوں پہ جن کو غصہ آئے وہ کافر ہے، لیغیظ بہم الکفار کے ذریعے دلیل دیا ہے۔ لیکن اب وہ بولے چلے جا رہے ہیں، صرف یہی بات ہے کہ میں جو بول دوں وہ صحیح ہے، کیا کریں گے؟ امت کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اب نہیں پہنچ رہا ہے، جوش میں ہوش چلے جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں بول لے رہے ہیں نا، ان کے سامنے ہم بھی نہیں ٹکیں گے۔ کیوں نہیں ٹکیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے نا، تو دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ دلائل کام نہیں کرتے ہیں، آدمی بولتا چلا جاتا ہے، جتنے بولتا اتنے غلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے شاگرد نے خود ان کے خلاف کتاب لکھی ہے، مولانا عرفان نصر فاروقی، وہ پوری موٹی کتاب لکھی ہے، میرے پاس ہے بھی، اس پہ کسی نے ڈالا بھی تھا کہ ان کی کتاب پڑھنا چاہیے۔
ان کے جتنے اعتراضات تھے، سوالات تھے، سب کا جواب شاگرد ہی نے دیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں دیا ہے کہ میں آپ کو مخاطب نہیں بناتا ہوں، مولانا سلمان صاحب کو مخاطب نہیں بناتا ہوں، میں تو مخاطب بناتا ہوں طلبہ کو، کہ طلبہ کو آپ کی تقریروں سے شبہ ہو رہا ہے، لیکن طلبہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کا جواب دیجیے، تو پورا جواب انہوں نے مانا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔ حدیث جو انہوں نے پوچھا سب کو حدیث کی روشنی میں جواب مانگا ہے، اور خود جو انہوں نے مانگا ہے اہل سنت والجماعت سے جواب، تو اس جواب کو انہوں نے دیا ہے۔ اس طریقے سے شاگرد ہی استاذ کی اصلاح کر رہا ہے، جب نہیں چپ رہیں گے تو کیا کریں گے، لکھنا پڑے گا۔ اور غنیمت یہ ہے کہ ندوے کا ہی ہے، ندوی ہے، شاگرد ہے تو ندوی ہے۔ اگر کوئی دوسری جگہ کا لکھتا تو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہر جگہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو جوش میں ہوش رہنا چاہیے۔ یہاں پہ وقت قیل انہ مصنوع، یہی چونکہ جب سوال جواب چلتا ہے اور ایک قول کہہ دیا تو اس کی دلیل نکالنا ہے، تو دلیل عرب کے شعراء کے کلام سے نکالیں گے، اس لیے یہ دلیل دیا ہے، اور دوسرا کہہ رہا کہ بنا لیا ہے، تو ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال اپنے تک یہ بات پہنچی کہ تسنیہ کے نون پر کسرہ پڑھتے ہیں، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ سب باتیں آ گئیں، ولا یحتج بہ، تو اب اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی، جب آپ نے بنا لیا ہے تو دلیل اس سے نہیں پکڑی جائے گی، اپنے بنائے ہوئے کلام سے نہیں دلیل پکڑی جائے گی، خود ہی آپ مدعی اور خود ہی گواہ۔ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور آپ کے حق میں آپ ہی کی گواہی قبول ہو، ایسا کیسے ہوگا؟ تو خود جب شعر بنائے اور خود ہی قول کا دعویٰ کیا، فلا یحتج بہ، تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ وما بتا والف قد جمع یکسر فی الجر وفی النصب معا، اور وہ لفظ جس کی جمع لائی جائے، ما قد جمع، وہ لفظ جس کی جمع لائی جائے تا اور الف کے ذریعے، وما بتا والف، وہ لفظ ما موصول ہے، وہ لفظ جس کی جمع لائی جائے تا اور الف کے ذریعے، قد جمع جمع لائی جائے، یقصر فی الجر، اسے کسرہ دیا جائے گا حالت جر میں، وفی النصب، اور حالت نصبی میں، معاً ساتھ ساتھ، اسے حالت جری اور حالت نصبی دونوں میں ساتھ ساتھ یکسر کسرہ دیا جائے گا۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب شروع کر دیا، جمع مذکر سالم کا ذکر آیا اوپر، پھر اس کے بعد تثنیہ کا ذکر کر دیا، اس کے بعد جمع مذکر سالم کا اعراب یہاں پہ بیان کرنے لگے۔ یہاں تک گویا کہ بیان ہو گیا کہ پہلے رفع نصب جر حرکت کی شکل میں آتا تھا، زبر زیر پیش تنوین کی شکل میں، پھر بتایا کہ زبر زیر پیش یعنی حرکت کی جگہ پہ حرف قائم مقام ہوتے ہیں، واو الف یا، تو اس کو پورا بتاتے ہوئے آ رہے تھے، اسماء ستہ مکبرہ اس میں آتا ہے، حروف آتے ہیں، جمع مذکر سالم کی تفصیل بتایا، اس میں حروف آتے ہیں، تثنیہ میں حروف آتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ حرکت کے قائم مقام ہے۔ اب اس کے بعد جمع مؤنث سالم کا ذکر کر کے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں بھی نائب رہتے ہیں، لیکن اس میں حرکت کی نائب رہتی ہے۔ مسلماتن تو ٹھیک ہے، حالت رفعی میں پیش ہے، لیکن حالت نصبی میں رأیت مسلماتن ایسے ہونا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں جو ہے زیر ہے وہ زبر کے قائم مقام ہے، زبر سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا تمہاری لاک ڈاؤن میں چھٹی، بلکہ ہمیشہ چھٹی، میں تمہاری قائم مقام ہوں، جب تم پر زبر آئے گا تو تم کمرے میں سوتے رہنا، میں تمہارا کام کرتا رہوں گا، نائب اس کی جگہ پہ، اور زیر کی جگہ زیر آئے گا ہی، تو حرکتن نائبتن عن حرکتن، حرکت کی نائب، تو اس مناسبت سے یہاں پہ جمع مؤنث سالم کا ذکر کر رہے ہیں۔ لما فرغ من الکلام، جب فارغ ہوئے گفتگو سے، علی الذی تنوء فیہ الحروف، ان اسموں پر، اس اسم پر جس میں نائب، اب جمع ہے یہ تو الف لام الذی کا جو ہوگا وہ جنس کے لیے ہوگا،
تو یہ الذی ہی کیا ہوگا؟ جمع کے معنی میں ہو جائے گا ان اسموں پر جس میں نائب ہوتے ہیں حروف حرکتوں کے. جب کلام سے فارغ ہو گیا اسماء ستہ مکبرہ، جمع مذکر سالم اور تثنیہ شرع، یہاں تک شرط تھی، شرع یہ جزا ہے. تو شروع کیا فی ذکر ما نابت فیہ حرکت عن حرکت، ان اسموں کا ذکر شروع کیا جس میں نائب ہوتی ہے حرکت دوسری حرکت کی. وہ قسمانی، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. احدہما، ان میں سے ایک قسم جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم ہے، جیسے مسلمات، نحو مضاف اس لیے مسلمات. وقیدنا، اور ہم نے قید لگائی ہے سالم کے ساتھ، اس سالم کے ساتھ احتراز کرتے ہوئے جمع مکسر سے، عن جمع تکسیری، جمع تکسیر سے، جمع مکسر سے. وہو ما لم یسلم، تعریف کر دیا جمع مکسر کی، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ چاروں میں آتے آتے بھول گئے ہوں. وہو ما لم یسلم، وہ جمع ہے جس میں سالم نہ ہو. سلم یسلم باب سمیہ، جس میں سالم نہ ہو. واحد کا وزن، بناء الواحد، جس میں واحد کا وزن محفوظ نہ ہو. ہنود، جیسے کہ ہند جمع ہنود، ہندی جمع ہنود، یہ ہندوستان کے رہنے والے. ہنود ہندوستان کے رہنے والے، ہندی ہندوستان کا رہنے والا، ہندو نہیں. تو یہ بحث چلی تھی، ہندو ہندی کچھ بھی پا جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں. ہندی مانے ہندوستان کا رہنے والا، جمع ہنود، بس ختم ہوگی بات. اب پڑھے ہوتے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا. یہ اعتراض کہاں ہوتا ہے؟ جہاں علم کم ہوتا ہے. علم کم ہے تو پوچھا میرے سمجھ میں نہیں آیا تو پڑھا دیا، جواب دے کر کے بتا دیا تو علم بڑھ گیا، تو سمجھ میں آ گیا. تو ہر اعتراض کا مطلب ہے کہ اس کو علم کم ہے. قلیل من العلم اوتیت وما اوتیت من العلم الا قلیلا. تو اعتراض جہاں ہوتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کم ہے. قلیل من العلم اوتیت، نہیں مانو گے تو کھاؤ گے جوتی. تم جوتی جو عورتیں پہنتی ہیں، تم الگ ہے، وہ صیغہ بنا دیا جوتی تم. واشار الیہ المصنف، اور اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے بقولہ، اپنے قول، وما بتا والف قد جمع، اور وہ جسے تا اور الف کے ساتھ جمع لایا جائے. ای جمع بالالف والتاء، یعنی جمع لایا جائے الف اور تا سے، المزیدتین، جو دونوں بڑھائی گئے ہیں، دونوں بڑھائے گئے ہیں. فخرج نحو قضاۃ، تو قضاۃ جیسی مثال نکل گئی. دعات، داعی جمع دعات. کیوں؟ فإن الفہ غیر زائدۃ، کیونکہ اس کا الف زائد نہیں ہے، اس کا الف زائد نہیں ہے. بل ہی منقلبۃ عن اصل وہو الیاء، بلکہ یہ الف بدلا ہوا ہے، بدل کر آنے والا ہے. منقلب اسم فاعل ہے، بدل کر آنے والا ہے اصل سے، اور وہ یا ہے. لأن اصلہ قضیۃ، اصلہ قضیۃ، فعلۃ کے وزن پہ جمع لاتے ہیں. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، قضاۃ ہو گیا. تو قضاۃ مسلمات، اس میں الف اور تا مسلمات میں بڑھائی گئی ہے، اور اس میں قضاۃ میں الف کیا ہے؟ اس کے اندر کی یہ ذاتی ہے، فرق ہو گیا. لہٰذا یہ اس پہ جو ہے اعراب نہیں آئے گا جمع مؤنث سالم کا. ونحو ابیات، اور ابیات جیسی مثالیں نکل گئی. بیت جمع ابیات، دکھ رہا ہے نا ویسے الف. فإن تاءہ اصلیۃ، کیونکہ اس کی تا اصلی ہے، بیتن میں پہلے سے موجود تھی نا، الف بڑھا دیا بیچ میں. وقت جمع اوقات، اس میں بھی تا پہلے سے موجود ہے. تو اس پر اعراب کیا آئے گا؟ زیدن زیدن زیدن، عام اعراب آئے گا وقت اوقات پر، اور اس پر بیت ابیات پر. والمراد منہ، اور اس سے مراد ما كانت الالف والتاء سببا، وہ ہے کہ الف اور تا سبب ہو، فی دلالتہ علی الجمع، اس کے دلالت کرنے میں جمع پر. نحو ہندات،
جیسے کہ ہندات، یعنی الف اور نون آیا تو اس سے جمع کا معنی نکل رہا ہو، جیسے ضربہ سے مارنے کا معنی، اکلا سے کھانے کا معنی، تو ہنداتن الف و تا سے جمع کا معنی نکل رہا ہے، وہ مراد ہے۔ فاحترز بذلک، تو اس کے ذریعے احتراز کیا ہے، النحو قضات و ابیات، قضات اور ابیات جیسی مثالوں سے۔ فإن كل واحد منهما جمع، تو بے شک ان میں سے ہر ایک جمع تو ہے، ملتبس بالالف والتاء، ملتبس وابستہ ہے، لگی ہوئی ہے، جمع لگی ہے الف اور تا سے، لیکن ولیس مما نحن فیہ، لیکن اس میں سے نہیں ہے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، لأن دلالۃ کل واحدۃ منہما علی الجمع، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی دلالت جمع پر لیس بالالف والتاء، الف اور تا کے ذریعے نہیں ہے، تو اس کا وزن ہے کہ جمع کا وزن ہے، اس پہ آ گیا تو جمع میں دلالت کرے گی، الف اور تا کے ذریعے دلالت نہیں ہے، انما ہوا بالصیغۃ، صیغے کے ذریعے دلالت ہے۔ فاندفع بهذا التقریر الاعتراض علی المصنف، تو دفع ہو گیا اس تقریر سے اعتراض مصنف پر، بمثل قضات و ابیات، قضات اور ابیات کے ذریعے، وعلم، اور معلوم ہو گیا، انه لا حاجۃ الی ان یقول، یہ حاجت نہیں ہے کہ کہیں بألف و تاء مزیدتین، الف اور تا مزیدتین کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فالباء فی قولہ بتا، تو بتا میں جو با ہے وہ متعلق ہے ان کے قول جمعہ سے، جمعہ سے متعلق ہے، کیونکہ فعل سے یا جو ہے اسم فاعل صیغہ صفت وغیرہ سے یا افعال عامہ سے متعلق کرتے ہیں۔ بس اتنا رہنے دیجیے، 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، 21 ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.